السلام علیکم ویورز. ایک ڈرامہ ہے جو بہت پاپولر پاکستان میں تو بہت کریز بنا ہوا ہے. وہ ہے الطغرل غازی. یہ جنہوں نے الطغرل کے یا تغل جو جیسے بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ان کا جو بیٹا تھا عثمان غازی اور پھر ارحان غازی. عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. اچھا، اس سیریل میں دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں، ہمارے فنکار بھائی اور یہ خواتین و حضرات دونوں، یہ کہہ رہے ہیں جی اپنی ثقافت کو خطرہ ہو گیا ہے اور قومی ہیروز ہونا چاہیے. بھائی کمال کی بات کر رہے ہیں آپ. ایک قدر مشترک تو ہمارا دین ہے، وہی سب سے بڑی. کہ کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کی، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک عضو کو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف میں. تو یہ ہمارا. اچھا، اب یہ قومی کیا ہوتا ہے؟ کل آپ کوئی اٹھے گا کہے گا حضرت خالد بن ولید تو عرب تھے جی، چلیں پھر کیا ہوگا؟ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا سلطان صلاح الدین ایوبی تو تکریت میں پیدا ہوا، وہ تو کرد تھا جی. صلاح الدین ایوبی کو بھی نکال دیں آپ. کوئی اور اٹھے گا اور کہے گا طارق بن زیاد تو موراکو کا بربر تھا، وہ ہمارا ہیرو کیسے ہو گیا؟ امیر تیمور برلاس تھا. ظہیر الدین بابر چغتائی تھا. محمود غزنوی بھی ترک، غزنی تو علاقے کا نام ہے، بیسیکلی تو ہی واز اے ٹرک. امیر تیمور برلاس تھا، ترکوں کا ایک قبیلہ ہے برلاس. کل اٹھ کے یہ کہہ دیں گے تو مقامی ہیرو کون سے بھائی؟ اور کون سی ثقافت؟ شلوار بنیادی طور پہ ترکی لباس ہے. اچھا، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. پھر اس کا ایک اور ڈائمینشن بہت دلچسپ ہے کہ یہاں الیگزینڈر دا گریٹ پہ انگلش موویز چلتی، ہینیبال پہ چلی، اسپارٹیکس پہ چلی. میری تو فیوریٹ ہے، کرک ڈگلس اس کا ہیرو تھا. اچھا، الیگزینڈر پہ چلی یہ ساری. یہ اچھا، اسپارٹیکس، بینہر، گلیڈیٹر کا میکسیمس، وہ تو آپ نے بڑے آرام سے دیکھ لی. وہ بھائی ہیروز آر ہیروز. اور یہ جو ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ملتان کے رہنے والے نہیں تھے. الطغل وغیرہ جو بھی، یہ ملتان کے یا ویاڑی کے یا کانے کاچے کے یا لاہور کے یا فیصل آباد کے رہنے والے نہیں تھے. وہ ان کا وہ ہمارے ہیروز ہیں. بکواس قدر مشترک میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین ایک جسم کی مانند ہیں مسلمان. ٹھیک ہے، اب پریکٹیکلی یہ ایسا رہ گیا ہے نہیں رہ گیا وہ ایک اور بات ہے. میں ایکڈیمک بات کر رہا ہوں، میں ایک نصابی بات کر رہا ہوں، میں ان کے حکم کی بات کر رہا ہوں. اچھا، قصہ یہ ہوا کہ مجھ سے بے شمار خاص طور پہ ینگسٹر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو الطغل غازی میں جو ابن عربی ہے یہ کون تھے؟ اب میں نے ان کی ایک دو قصیں ٹوٹی پھوٹی پوری بھی نہیں دیکھی. تو میرے خود بچے، بیٹی میری محمدہ، بیٹا ہے میرا بڑا، اس کا نام حاتم ہے، چھوٹے کا نام ہاشم ہے. وہ کہ بابا ہمیں بتاؤ یہ کون ہے؟ اچھا، ابن عربی کون؟ اور لوگوں نے ٹیلی فون پہ، میرے دوست احباب. تو میں نے کہا پھر اس پہ کالم لکھتے ہیں تاکہ بے شمار بچے ینگسٹرز وہ جاننا چاہ رہے ہوں گے. تو میں موٹا سا 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں میں لوں گا آپ کا. تو میں لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ کہ ابن عربی جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے اوریجنلی عرب تھے اور عرب ہونے پہ ان کو بڑا ناز تھا. آپ کا پورا نام تھا شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی، یہ ان کا پورا نام تھا. اچھا، ابن عربی، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ مشہور زمانہ حاتم طائی کے سگے بھائی کی اولاد میں سے تھے. اسی لیے ان کا نام میں دوبارہ نام پڑھ دیتا ہوں کہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی
حاتم الطائی قبیلہ، حاتم طائی تھے نا وہ، اور الاندلسی، چونکہ یہ پیدا اندلس میں ہوئے تھے۔ ابن عربی اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری کو ایک ایسے عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو حاتم طائی کے سگے بھائی کی نسل سے تھا۔ اچھا، آپ عظیم مفکر، ممتاز صوفی، محقق اور ایک عارف تھے جنہیں بے شمار علوم پہ دسترس حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو تصوف کی تاریخ میں شیخ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بھرپور تاثر ہے کہ جو وحدت الوجود کا تصور ہے وہ بھی سب سے پہلے ابن عربی ہی نے پیش کیا تھا، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں اسے کائنات کی ہر شے میں سوائے اللہ پاک کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں میں نے پخ لگائی ہے، ہمارے ایک صوفی شاعر کا شعر ہے، عاشق ہویوں رب دا ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ اسے بعض علماء ظاہر نے ابن عربی کے اس عقیدے کو الحاد سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسے حسین بن منصور حلاج کے معاملہ میں جس نے کہا تھا ان الحق، جیسے منصور حلاج کے معاملے میں ہمارے علماء کی دعا رہا ہے، ابن عربی کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک کنٹروورسی کہہ لیں یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ موجود ہے۔ آخری بات کہ ہاں، یہ ابھی 8 برس کے تھے ابن عربی کے مرثیہ پہ موحدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور آپ کے والد نے نشبونا میں پناہ لی۔ نشبونا کیا ہے؟ آج کے پرتگال کا دارالحکومت لزبن، اس زمانے میں نشبونا کہلاتا تھا۔ اچھا، آخری بات میں عرض کروں کہ آپ نے بعد ازاں دمشق کو اپنا مسکن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پہ رہائش اختیار کرنے کی دعوت دی۔ 1240 میں وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابن عربی نے وفات سے پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میری قبر گم ہو جائے گی، اور یہ اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا۔ یہاں سین سے مراد ہے سلطنت عثمانیہ کا جری ترین سلاطین میں سے ایک سلطان سلیم اول۔ سین سے مراد ہے سلطان سلیم اول، اور شین سے مراد ہے شام۔ ابن عربی کی قبر تقریباً 350 سال تک گم رہی۔ ترک سلطان سلیم اول نے 1516 میں شام فتح کیا تو سلطان جو ہی دمشق میں داخل ہوا، ایک پرانے بوسیدہ گھر کی دیوار اچانک ڈھہ گئی اور ابن عربی کی قبر ظاہر ہو گئی، جس پہ آپ کے نام کا کتبہ بھی تھا۔ یہی سلطان سلیم اول ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھا، اور ارطغرل کے ہم عصر تھے ابن عربی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا بہت ہی مختصر تعارف ابن عربی کا۔